اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بچوں؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ بچوں سبق پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا سبق جو ہے تشکیل پاکستان۔ تشکیل پاکستان میں ہم ابھی تک 2 لیکچر مکمل کر چکے ہیں، جس میں ہم نے تحریک احیاء اسلام کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہمارے پاس اسی سبق کا تیسرا لیکچر شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے علی گڑھ تحریک کے بارے میں۔ علی گڑھ تحریک جس کے بانی سر سید احمد خان تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے بر صغیر کی قیادت چھین لی تھی، اسی لیے وہ مسلمانوں کو اپنا سخت مخالف اور دشمن سمجھتے تھے۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمان انگریزوں کی چیرہ دستیوں اور سفاکیوں کا نشانہ بن گئے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے۔ میں نے جس شخص سے کوئی چیز چھینی ہے نا، مجھے سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہی ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ہندوستان میں یا بر صغیر میں اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے۔ ہندو بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، سکھ بہت بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انگریز کے ظلم کا خاص نشانہ تھا تو وہ تھا مسلمان۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت انگریزوں نے بر صغیر پر قبضہ کیا ہے اور جس مذہب سے یا جس مذہب کے ماننے والوں سے وہاں کی حکومت چھینی ہے، وہ تھے مسلمان۔ اسی لیے سب سے زیادہ خطرہ انگریز کو جو تھا وہ مسلمانوں سے تھا کہ یہ جنگی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں اور ہم نے ان سے حکومت چھینی ہے، تو سب سے بڑے امیدوار کون؟ یہی ہوں گے جو ہم سے واپس چھینیں گے۔ اس لیے ان کو دبا کر رکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں پر انگریزوں کے ظلم و ستم بے انتہا تھے۔ مسلمانوں کو دینی و مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس اور بد دلی پھیل گئی۔ دوسری جانب ہندوؤں نے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اور زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے بر صغیر کے مسلمانوں کے رہنما اور قائد کے فرائض سنبھال لیے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی تحریک علی گڑھ تحریک کہلاتی ہے۔ اس تحریک کے اصل مقاصد حسب ذیل تھے: الف، عمومی بیداری اور شعور۔ سر سید احمد خان نے بر صغیر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ جان لیں کہ ان کا سنہرا دور گزر چکا ہے اور اب ان پر انگریز حکومت کر رہے ہیں، اور انہیں اس عرضی اور معروضی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور ماضی میں رہنے کے بجائے وہ اپنے حال پر نظر رکھیں اور مستقبل کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اس طریقے سے سر سید نے مسلمانوں کی اکثریت کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی تعلقات کا قیام۔ سر سید نے انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ ان کو لکھ لیجئے، علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک میں جو پہلا ہے وہ کیا ہے؟ عمومی بیداری اور شعور۔ دوسرا ہے انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی تعلقات۔ انہوں نے انگریزوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 1857 عیسوی کی جنگ کے صرف مسلمان ہی ذمہ دار نہیں تھے،
ہندو اور ہندوستان کی دوسری اقوام نے بھی اس میں حصہ لیا تھا۔ انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے سر سید احمد نے ایک کتابچہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے تحریر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے 1857 عیسوی کی جنگ کی مندرجہ ذیل حقیقی وجوہات کی نشاندہی کی۔ یہ کتابچہ ایک چھوٹی سی کتاب کو کہتے ہیں۔ انگریزوں کے ذہن میں جو خیالات تھے کہ 1857 عیسوی میں جو ان کے خلاف بغاوت کی، مقصد 1857 میں انہوں نے جس وقت اپنی حکومت قائم کر لی ہے تو ایک جنگ لڑی گئی تھی جو کہ انگریزوں کی حکومت ختم کرنے کے لیے تھی۔ اس میں ہندو، سکھ اور مسلمان سب نے حصہ لیا تھا، لیکن جنگ میں ناکامی کی صورت میں ہندو اور سکھ مسلمانوں پر جنگ کا سارا ملبہ ڈال کر خود بچ گئے تھے، اور خود تو جسے بولنے آپ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ تعلق قائم کر لیے ہیں، معاشرتی ضروریات اپنی پوری کر رہے ہیں، تعلیم کی اور کمانے کی، جبکہ مسلمان طبقہ کیا ہوا، پستا چلا جا رہا ہے، ان پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے یہ واضح کیا ہے کہ جو 1857 عیسوی کی جنگ ہوئی تھی اس کے صرف مسلمان ذمہ دار نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر تو تمام مذاہب اور قوموں نے حصہ لیا تھا۔ پھر انہوں نے جو کتابچے میں اپنے پوائنٹ لکھے ہیں وہ اب یہاں پر موجود ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ ہوئی تو ہوئی کیوں؟ پہلی وجہ برطانوی حکومت کی کارکردگی عوام کی توقعات سے بہت پست تھی، اور اس وجہ سے عوام سخت برہم تھے۔ میں حکومت سنبھال لی ہے، اب آپ یہاں کے لوگوں کے لیے کام کرو گے، لیکن آپ وہاں کے لوگوں کے لیے بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے کام نہیں کر رہے، تو کیا ہوگا، عوام تو بددل ہوگی اور پھر اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ دوسری وجہ، حکومت عوام کے مسائل کو سمجھنے میں ناکام ہو گئی، کیونکہ حکمرانوں اور محکوموں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ رابطہ کون کرتا؟ جو بیچ میں عہدیدار بیٹھے ہیں، عہدیدار کون تھے؟ وہ وہیں کے تھے، وہاں کے کون؟ ہندو، سکھ۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان کے درمیان خیر سگالی کے تعلقات قائم ہوں، تو مزید غلط فہمیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ تیسری وجہ، حکومت کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ عوام عام طور پر اور مسلمان خاص طور پر بہت زیادہ غریب ہو گئے تھے۔ چوتھی وجہ، حکومت نے ایسے قوانین اور ضوابط نافذ کر دیے تھے جو بر صغیر کے عوام کے رسم و رواج اور روایت کے منافی تھے۔ اپنے رسم و رواج اور روایت سے انحراف کرنا خود اپنے لیے ممکن نہیں ہوتا، نہ کہ وہ کوئی زور زبردستی کے ذریعے ان احکامات کو نافذ کرائے، تو عوام کا خلاف ہونا ایک قدرتی امر تھا۔ پانچویں وجہ جو سر سید احمد خان نے واضح کی وہ تھی، حکومت کے انتظامی نظام میں سماج دشمن اور ناپسندیدہ عناصر موجود تھے، اور ان عناصر نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کا یہ مقصد تھا کہ ہندوستان کے عوام اور انگریزوں کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا کی جائے، ان دونوں کو لڑاتے رہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے رہیں۔ یہ بیچ میں عہدوں پر موجود تھے، تو آپ کس طریقے سے حکومت اور عوام کے درمیان جو دوریاں اور اختلافات انہیں ختم کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اب ہم لوگوں نے اس میں کیا علی گڑھ تحریک کے 2 کام پڑھے۔ اب تیسرا، جدید تعلیم کے لیے ترغیب۔ یہاں صرف یہ نہیں ہوا تھا کہ حکومت نے ہی پابندی لگائی ہے، بلکہ یہ بھی ہوا تھا مسلمان بھی انگریزوں سے بدظن ہو کر ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے بچوں کو اسکولوں سے اٹھا لیا تھا، گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہیں پڑھاتے تھے۔ اور اس زمانے میں آج کی طرح حال نہیں تھا ہمارے ملک پاکستان میں، اللہ بہتر کرے، کہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھائی اچھی نہ ہوتی ہو اور پرائیویٹ میں اچھی ہوتی ہو۔ گورنمنٹ حکومت کے جو اسکول ہوتے تھے، آج بھی خیر ہمارے ہیں تو ٹیچر بہت اچھے مستند ہیں، لیکن کوئی المیہ ہیں بھارت، اس وقت کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہ تھی کہ لوگ حکومتی اداروں پر، تعلیمی اداروں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اور اعلیٰ تعلیم وہیں سے حاصل کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے چڑھ کر
اور بدگمان ہو کر وہاں سے اپنے بچوں کو ہٹا لیا تھا۔ تو سر سید احمد خان نے کیا کیا ہے؟ سر سید احمد کو پورا یقین تھا کہ جب تک بر صغیر کے مسلمان تعلیم نہیں حاصل کریں گے اور سائنسی علوم نہیں سیکھیں گے اس وقت تک وہ پسماندہ رہیں گے اور بر صغیر کی دیگر غیر مسلم اقوام سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ انگریزی زبان سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کریں تاکہ سائنسی علم سے فیضیاب ہو سکیں، اور اس کا ماخذ علوم کی مغربی شاخیں تھیں۔ مغربی شاخیں یہی جو انگریز آپ کہہ رہے ہیں جن کو، اور وہ ساری کتابیں کس میں تھیں؟ انگریزی میں تھیں۔ اب یہاں پر چوتھا کارنامہ وہ ہے غیر متنازع اور عدم تشدد کی سیاست جس میں تنازع نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بغیر لڑائی جھگڑے کی اور بغیر تشدد کی سیاست۔ علی گڑھ تحریک جلد ہی ایک جامع اور مربوط تحریک بن گئی جہاں سے بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کا آغاز ہوا۔ بے شمار اہم شخصیات مثلا نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی اور مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا چراغ حسن نے علی گڑھ تحریک کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک کی اہم اور امتیازی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ اب ان کی خصوصیات یہ ہم نے کیا پڑھے؟ علی گڑھ تحریک کے جو کارنامے تھے جو انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اب ان کی علی گڑھ تحریک کی امتیازی خصوصیات۔ علی گڑھ پہلی تعلیمی سرگرمیاں۔ سر سید احمد اس نظریے کے حامی تھے کہ جدید تعلیم کا حصول ہندوستان میں مسلم معاشرے کی ترقی اور فروغ میں ممدوع و معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ جدید علم سیکھیں، اسی لیے اولاً یعنی کہ پہلے انہوں نے 1862 عیسوی میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اس کو علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مغربی کتب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ اس کے بعد سر سید کیمبرج یونیورسٹی انگلستان کی طرز پر علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جس کو بعد میں کالج کی سطح تک بڑھا دیا گیا۔ اس کا نام محمڈن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج رکھا گیا۔ سر سید احمد نے مسلمان نوجوان نسل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انگریزی زبان سیکھیں تاکہ جدید سائنسی علوم کا حصول آسان ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اردو زبان کے فروغ میں بھی مدد ملی۔ اٹھارہ سو 57 عیسوی کی جنگ آزادی مسلمانوں کے لیے ناقابل بیان نفرتوں، انتقامی کارروائیوں اور اذیتوں کا سبب بنی۔ ان کو معاشی اور اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچا۔ ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے منصب اور اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے سر سید نے مندرجہ ذیل اقدام کیا۔ پہلا، اسباب بغاوت ہند اور ہندوستان کے وفادار مسلمان نامی کتابچے تحریر کر کے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خیر سگالی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف معاندانہ اور صفاقانہ اقدامات کم ہو گئے۔ اصل میں انگریز جو بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا
صرف مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا۔ سر سید احمد نے کیا کیا ہے، 2 رسالے لکھے تھے۔ ایک ہے تحریک اسباب بغاوت ہند، جس میں بغاوت کی جو تحریک تھی وہ چلی، اس کے اسباب اور کن لوگوں نے حصہ لیا وہ بیان کیا تھا۔ پھر دوسرا جو تھا وہ تھا ہندوستان کے وفادار مسلمان، اس میں جو انہوں نے واضح کیا اس بات کو کہ مسلمان بھی ہندوستان کے تو وفادار ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان سے غداری کر رہے ہیں، لیکن جب کسی کو حد سے زیادہ دبایا جائے گا اور ظلم ہوگا تو وہ یقیناً اس کے خلاف سر اٹھائے گا۔ وہی اسباب سر سید احمد خان نے اپنے ان دونوں رسالوں میں واضح کرنے کی کوشش کی، جس سے انگریزوں کے پاس مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا اور پھر مسلمانوں پہ تشدد میں کمی آئی۔ نمبر 2، مسلمانوں پر ملازمتوں کی پابندیاں نرم کر دی گئیں۔ پہلے بالکل اجازت نہیں تھی، اب انہیں ملازمتیں دینا شروع ہو گئی۔ نمبر 3، جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو جائیدادیں اور ملکیتیں چھین لی گئی تھیں وہ لوٹا دی گئیں۔ یہ سب کب ہوا ہے؟ سر سید احمد کے رسالوں کے بعد۔ ترقی و فروغ کے مختلف پروگراموں میں مسلمانوں کو شامل کیا گیا، ورنہ ان کو پوچھا ہی نہیں جاتا تھا۔ مختصر یہ کہ سر سید کی علی گڑھ تحریک بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے طاقت اور قوت کا ذریعہ بن گئی، اور اسی نے 2 قومی نظریے کی بنیاد فراہم کی۔ سر سید احمد خان صاحب کی علی گڑھ تحریک کے بہت واضح اور نمایاں اثرات ہیں، جو صرف مذہبی نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی اس کے نتائج برآمد ہوئے اور پرامن تحریک رہی ہے، کامیاب تحریک۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے ہمارے پاس جو کلاس کا کام ہے وہ ہے کلاس ورک لیجیے۔ علی گڑھ تحریک کے کارنامے بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سبق کے اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔